السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کی شرطوں کا بیان جاری ہے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ تو ان شرطوں سے تعلق رکھنے والے متفرق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے مسائل اس سے پہلے والے درس میں شامل کیے گئے تھے، یہاں اور باتیں کچھ شامل کرتے ہیں، جیسے ستر عورت۔ ستر عورت کے بارے میں آپ نے سنا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپانا فرض اور ضروری ہے، اور عورت کے لیے پورا بدن ستر عورت ہے۔ عورت کے لیے پورا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا ضروری ہے، صرف چہرے کی ٹکلی اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور روایت بیان کی تھی کہ ہاتھ کے تلوے کے ساتھ، یہ ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اگر ہاتھ کا پچھلا حصہ بھی کھلا رہ گیا تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک یہ کھلے رہ گئے یا پاؤں ٹخنوں تک اگر نہیں چھپائے تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ آگے ستر عورت ہی سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا عورت اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب وہ اسکرٹ یہ ایک مغربی لباس ہے اور بے حیائی والا لباس، جس میں عورت کے جسم کا بہت سارا حصہ جو چھپانا ضروری ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ خواتین کا اسکرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ اسکرٹ میں عورت کے بازو، یہ ہاتھ یہاں تک اوپر تک کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پاؤں کا جو گھٹنے کے نیچے والا حصہ ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں، وہ پنڈلیاں بھی کھلی رہتی ہیں، اور ایسا لباس عورت کو پہننا جائز نہیں، اور نہ ہی اسکرٹ پہن کر نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نماز میں ستر عورت فرض ہے، اور بازو پنڈلیاں عورت کے ستر میں داخل ہیں، یعنی ان کا چھپانا ضروری ہے۔ جب ستر میں شامل کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا ہو یا متعدد اعضائے ستر کھلے ہونے کی صورت میں ان میں جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہو تو ایسی حالت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی، بلکہ ذمے پر باقی رہتی ہے۔ تو ایسا لباس جو اللہ پاک کے حق کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے وہ کس قدر برا لباس ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا نہ تو نماز ایسا لباس پہن کر پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی نماز کے علاوہ ایسا لباس پہننا جائز ہے، یعنی عورتوں کو نماز میں بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے اور نماز کے باہر بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ یہ بے حیائی والا لباس ہے، اسلام اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو آگے ہے کہ نماز میں عورت کے بال اگر نظر آ رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو جواب ہے کہ عورت کے بال اعضائے ستر میں سے ہیں، یعنی بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ عورت پر ان کا پردہ فرض ہے، اور اعضائے ستر میں سے کوئی عضو حالت نماز میں ظاہر ہو تو نماز درست ہونے یا نہ ہونے میں اس کی چوتھائی کا اعتبار ہے۔ لہٰذا چوتھائی سے کم بال کھلے ہوئے ہوں تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ مقدار میں بال کھلے ہوئے ہیں یا چادر دوپٹہ باریک ہونے کی وجہ سے چوتھائی کی مقدار بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، بالوں کی رنگت بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کبھی خواتین ہماری مائیں بہنیں اتنا باریک دوپٹہ پہن لیتی ہیں کہ جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو ایسا دوپٹہ پہن کر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس بنا پر نماز نہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت نے نماز ہی اس حالت میں شروع کی کہ اس قدر بال کھلے ہوئے تھے یا ان کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ جب شروع ہی نہیں ہوئی تو پھر بعد میں نماز کے ہونے، صحیح ہونے یا غلط ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر یہ حالت نماز شروع ہونے کے بعد، اگر یہ حالت نماز شروع ہونے کے بعد پیدا ہوئی، یعنی جب نماز شروع کی تو بالوں کو چھپائے ہوئے تھی،
لیکن نماز کے دوران اتنے بال کھل گئے، چوتھائی سے زیادہ یا چوتھائی کی مقدار بال کو، چوتھائی سمجھ رہے ہیں نا، کسی بھی چیز کے 4 حصے کیا جائے تو ایک حصے کو چوتھائی کہا جائے گا، انگلش میں 1/4 بولتے ہیں اس کو، تو 1/4 جتنا حصہ یا اس سے زیادہ حصہ بالوں کا کھلا ہوا تھا، پہلے ہی سے کھلا ہوا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، لیکن پہلے چھپا ہوا تھا، پہلے بالوں کا اتنا حصہ چھپا، بلکہ پورے بال چھپے ہوئے تھے، لیکن نماز شروع ہونے کے بعد یہ بال کھل گئے اور عورت نے اسی حالت میں کوئی رکن ادا کر لیا، یا ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنی دیر گزر گئی تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی اتنی دیر تک وہ اتنے بال کھلے ہوئے رہ گئے، چوتھائی یا اس سے زیادہ بال کھلے ہوئے رہ گئے تو نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مدت گزرنے سے پہلے ہی بال چھپا لیے تو نماز ہو گئی، نماز درست ہو گئی۔ یاد رہے کہ یہ تفصیل چوتھائی کی مقدار بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے کھل جانے کی صورت میں ہے، یعنی آدمی نے خاتون نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، جس خاتون کی بات چل رہی ہے اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، جان بوجھ کر اپنے بال نہیں کھولے، اپنے ارادے سے اپنے قصد سے بال نہیں کھولے تھے، تو اس صورت میں یہ احکام ہوں گے جو اوپر بیان کیے۔ کہتے ہیں اگر کوئی عورت قصدن یعنی جان بوجھ کر حالت نماز میں چوتھائی کی مقدار بال کھولے تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، جان بوجھ کر کھولنے کی صورت میں، اگرچہ ایک رکن کی مقدار تاخیر نہ کی ہو، یعنی اتنا زیادہ کھلا بھی نہیں رہا، فوراً کھول کے اسے بند بھی کر لیے تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جان بوجھ کر کھولے، قصدن کھولے، اس وجہ سے یہ حکم ہوگا۔ تنبیہ: عورت کے اعضائے سطر میں سر اور سر سے جو بال لٹک رہے ہوتے ہیں یہ 2 الگ الگ عضو کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی سر یہ ایک الگ عضو ہے اور اس کے بعد جو یہاں سے بال لٹک رہے ہوتے ہیں یہ دوسرا عضو کہلائے گا۔ جو یہاں یہ بات کہی نا انہوں نے، یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جو یہ بات اوپر سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عضو جو اعضاء کو، جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے، تو جسم کے اندر الگ الگ اعضاء ہے، جیسے ہاتھ الگ عضو ہے، پاؤں الگ عضو ہے، یہ ران الگ عضو ہے، پیٹ کا حصہ الگ عضو ہے، کمر کا حصہ الگ عضو ہے، سینے کا حصہ الگ عضو ہے، تو یہ الگ الگ اعضاء ہیں۔ تو یہاں اب ایک تفصیل بیان کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ سر کا یہ جو حصہ اوپر جو سر والا حصہ ہے جہاں سے بال نکلتے ہیں، جہاں بال اگتے ہیں، یہ الگ عضو ہے، اور جو بال لٹکتے ہیں سر کے دائرے سے باہر، جو بال لٹکتے رہتے ہیں وہ دوسرا عضو کہلائیں گے۔ تو چوتھائی حصہ کھلنے سے مراد پھر کیا ہوگا کہ اگر سر کے 4 حصے کیے اور سر کے 4 حصوں میں سے چوتھائی حصہ کھل گیا ہے یا اس سے زیادہ حصہ کھل گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی، یعنی وہی اس تفصیل کے ساتھ جو اوپر بیان کی۔ اور چوتھا یہ جو بال لٹک رہے ہیں ان کی بھی چوتھائی کا اعتبار ہوگا، لٹک رہی جو بال لٹک رہے ہیں وہ الگ عضو شمار ہوں گے، تو یہ 2 الگ الگ عضو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور سر کی تعریف یہ ہے کہ پیشانی سے اوپر جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر گردن کی شروع تک طول میں، گردن جہاں شروع ہوتی ہے پیچھے، گردن جہاں سے شروع ہوتی وہاں تک یہ لمبائی میں سر کہلائے گا، یہ ہو گیا۔ اور ایک کان سے دوسرے کان تک عرض میں، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چوڑائی میں، یہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک یہ سر کہلاتا ہے، یعنی عادتاً جہاں بال اگتے ہیں سر کے اندر، عام طور پر جہاں بال اگتے ہیں، جہاں سے بال نکلتے ہیں، جہاں بالوں کی جڑیں ہیں، یہ پورا سر کہلاتا ہے۔ تو یہ سر الگ عضو ہوگا اور جو بال لٹکتے ہیں وہ الگ عضو ہوگا۔ لہٰذا اگر نظر آنے والے بال سر کی حد میں ہوں، مثلاً پیشانی کی جانب سے بال نظر آ رہے ہوں تو اس میں سر کی چوتھائی کا لحاظ ہوگا، یعنی یہاں پر جو بال نظر آ رہے ہیں تو وہ سر کے اندر ہی داخل ہیں تو وہ سر کی چوتھائی میں ان کو شمار کریں گے۔ اور اگر سر سے لٹکنے والے بالوں میں سے کچھ ظاہر ہوں تو صرف ان لٹکنے والے بالوں کی چوتھائی دیکھی جائے گی، یعنی یہاں یہ سر کے بال اس میں جو لٹک رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ کھلا ہوا ہے تو جو لٹکتے ہوئے بال ہیں اس کی چوتھائی، یعنی اس کے 4 حصے کر کے دیکھیں گے کہ وہ 1 چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو رہے ہیں یا اس سے کم ہو، جو کھلا ہوا حصہ ہے وہ جو ظاہر ہو رہا ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ تو اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہے تو اگر شروع سے ایسا ہے تو نماز سے پہلے ہی سے وہ حالت تھی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور نماز کے درمیان اگر وہ اتنے بال کھل گئے ہیں تو اس کی تفصیل وہی ہوگی جو اوپر بیان کی، یعنی اس نے ایک رکن اسی حالت میں ادا کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یا رکن ادا نہیں کیا لیکن 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنے بال اس کے کھلے لٹکتے ہوئے بالوں میں سے بالوں کا اتنا حصہ یعنی چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ کھلا ہوا رہ گیا ایک رکن کی مقدار تو نماز فاسد ہو جائے گی۔
آگے سوال یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں اسلامی بہن کمرے میں اندھیرا ہونے کی صورت میں ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ نیز ایسی صورت میں اسے کوئی غیر محرم تو کیا محرم بھی نہیں دیکھ رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یعنی گرمی کے موسم میں ظاہر سی بات ہے دوپٹہ وغیرہ کے سر پہ باندھ کر نماز پڑھیں گے تو گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ اگر اندھیرے میں نماز پڑھ رہی اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، غیر محرم تو کیا محرم بھی نہ دیکھ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں سر کھلا رکھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ نماز کے لیے عورت کا سر اور اس کے لٹکتے بال بھی ستر عورت میں شامل ہیں، یعنی سر کو چھپانا بھی ضروری ہے اور لٹکتے ہوئے بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر عورت نے لباس ہونے کے باوجود دوران نماز اپنا سر نہ چھپایا تو نماز نہ ہوگی، اور کمرے میں اندھیرا ہونے اور کسی کے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز کے لیے ستر کا اہتمام فرض ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا دیکھنے والا نہ ہو، چاہے اندھیرا ہو یا اجالا ہو، ہر صورت میں جو حصہ چھپانا ضروری ہے اس حصے کو چھپانا ضروری ہی ہوگا، فرض ہوگا۔ اگر وہی چوتھائی حصہ کسی عضو کا کھلا ہوا رہ گیا ہے یا اس سے زیادہ تو نماز نہیں ہوگی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی ستر کھولنا جائز نہیں۔ تنہائی میں بھی آدمی کو وہ جو چھپانے کی جگہ ہے وہ نہیں کھولنا چاہیے، اور خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور لوگوں یعنی وہاں ضرورت جتنا ہی بدن کھولنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے استنجا کے بیان میں یہ بات کیا کہ استنجا کے لیے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جتنا بدن کھولنے کی حاجت ہے، جتنا بدن کھولنے کی ضرورت ہے اتنا ہی بدن کھولے، زیادہ نہ کھولے، اور فارغ ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی وہ اپنے بدن کے اس حصے کو چھپا لے، یہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ تنہائی میں جو بدن کو کھولنے کی بات آ رہی ہے، تو تنہائی میں بھی بلا ضرورت کوئی صحیح مقصد نہیں ہے تو یہ حصہ نہیں کھولنا چاہیے۔ کوئی صحیح مقصد اگر کوئی ہے جیسے میاں بیوی آپس کے تعلقات، تو وہاں پر جتنے بدن کے حصے کی کھولنے کی ضرورت ہے اتنا حصہ ہی کھولا جائے۔ دیکھیں شرم و حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کو پسند فرماتا ہے، تو تنہائی میں بھی حیا کے معاملات ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں اگرچہ کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھ رہا لیکن پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو حیا کرنی چاہیے، اور وہاں پر بھی جب میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہو اتنا ہی بدن کا حصہ کھولنا چاہیے جتنا کھولنے کی ضرورت ہو۔ اور یعنی اب کچھ چیزیں دیکھیں احتیاط والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بہتر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مستحب میں آتی ہیں، یعنی اگر کوئی اس طریقے سے اس سے زیادہ ضرورت سے زیادہ بھی اگر بدن کا حصہ کھول دیتا ہے تو وہاں پر تنہائی میں میاں بیوی کے آپس کے معاملات میں یہ کوئی ناجائز حرام بھی نہیں ہے، لیکن مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جتنا چھپا سکتے ہیں اتنا زیادہ چھپائیں، جتنا کھولنے کی ضرورت ہو اتنا ہی کھولیں۔ اور یہی فرمایا کہ بغیر کسی غرض صحیح، یہ تو دیکھیں بات آ گئی کہ کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی کھول رہا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے، یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے، اور ننگے نماز پڑھ لی تو بالاجماع نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اس پر علماء کا اتفاق ہے، مجتہدین اور ائمہ کا اتفاق ہے کہ کپڑا ہونے کے باوجود اگر کوئی ننگے بدن نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اگرچہ تنہا اکیلے کمرے میں اندھیرے میں پڑھ رہا ہو، لیکن کپڑا ہونے کے باوجود اگر یہ اس نے برہنہ نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ستر نہیں پایا گیا، جو ایک شرط تھی وہ شرط نہیں پائی گئی ہے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کپڑا نہ ہو، کپڑا موجود ہو، تو کبھی کبھی کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل پیش آتے ہیں، یعنی کپڑا نہ ہونے کی صورت میں مجبوری ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس کپڑا ہی نہیں، یا کپڑا ہے تو صحیح لیکن ناپاک کپڑا ہے، تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ اس لیے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ کپڑا موجود ہونے کے باوجود اگر کسی نے برہنہ نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا ہے پھر کیوں نہیں پہن رہا ہے؟ یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہوئی، کوئی شرعی عذر نہیں ہوا۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ عورت کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا، جوڑا مطلب چوٹی، عورتیں عام طور پر چوٹی باندھتی ہیں، اور چوٹی باندھنے میں حکمت بھی ہوگی کہ بال بکھرے ہوئے نہیں رہیں گے، بال بکھرے ہوئے ہونے کی صورت میں پھر ان کو چھپانا، ان کا پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے، اور بال اگر کھلے ہوئے ہوں اور ایسی صورت میں اگر بغیر دوپٹے کے ادھر ادھر جائیں آئیں تو دوسری چیزوں کے، دوسری مخلوق کے معاملات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں،
اس لیے بالوں کا وہ جوڑا باندھا جاتا ہے. اور جوڑا باندھنا عورت کے لیے خوبصورتی کی بھی بات ہے، یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ لوگوں کا، زمانے والوں کا معیار بدلتا رہتا ہے. اب زمانہ ایسا آ گیا، یہ جہالت والا، دین سے دوری، غفلت کا، کہ اب کھلے بال رکھنے کو فیشن بنا دیا گیا، یہ کھلے بال رکھنے کو ہی خوبصورتی مانا جاتا ہے وغیرہ. اور کھلے بال رکھنا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف جوڑا کھلا ہوا رکھتے ہیں. جوڑا کھلا ہوا تو رہتا ہے، چوٹی کھلی ہوئی رہتی ہے، ساتھ میں سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ بال ویسے بھی ان کا پردہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ ناجائز و حرام ہے. تو اس کے بارے میں یہ جو جوڑا باندھنا، عورتیں جو جوڑا باندھتی ہیں، چوٹی باندھتی ہیں، اس کے بارے میں سوال ہے کہ احادیث طیبہ میں جوڑا باندھ کر، یعنی بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے پیچھے گرا دے کر نماز پڑھنے سے ممانعت وارد ہوئی ہے. یعنی اس طرح ایک احادیث کے اندر اس طرح کی روایتیں اور اس طرح کی بات آئی ہے کہ جوڑا باندھ کر یہاں پر اس طریقے سے گرا دے کر یہ بالوں کو یہاں لپیٹ دینا اور پھر اس حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا. تو آج کل عورتیں کیچر لگا کر بالوں کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیتی ہیں، وہ جو اپنے چیپیا بولتے ہیں، وہ یہاں پہ وہ لگا کر ایسے باندھ دیتی ہیں. تو کیا کیچر یا کسی اور چیز کے ذریعے جوڑا بنے بالوں سے نماز پڑھنا عورتوں کے لیے منع ہے؟ یعنی اس طریقے سے ایک تو دیکھیں یہ کہ چوٹی باندھ کر اس کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے یہ اوپر ایسے اوپر لپیٹ لینا، یہاں پر بالوں کو گرا دے کر سر کے اوپر ہی اس کو کسی چیز کے ذریعے سے روک لینا، یہ اس طریقے سے چیپیے کے ذریعے یا کیچر کے ذریعے کسی اور کے ذریعے، جس کو کیا اپنی زبان میں بولتے ہیں امبوڑا باندھنا. تو امبوڑا باندھنا وہ اس انداز میں، امبوڑا اگر باندھا ہوا ہے بالوں کو سر کے اوپر اس طرح گرہ لگا دی ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب، احادیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا بندھے بالوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. یعنی وہ مردوں کے لیے فرمایا کہ مرد جوڑا باندھ کے نماز نہ پڑھے، مرد جو ہے سر میں چوٹی باندھ کے نماز نہ پڑھے، جس کی صراحت خود حدیث پاک میں موجود ہے. عورتوں کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے کیونکہ ان کے جوڑا باندھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی تو وہ سیدھی چوٹی چھوڑ دیتی ہیں، کبھی اس طریقے سے سر پر گرا دے دیتی ہیں، کبھی وہ امبوڑا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ باندھتی ہیں. تو ان کو اجازت ہے، وہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتی ہیں. مردوں کے لیے ممانعت کی حکمت شارحین حدیث نے یہ فرمائی ہے تاکہ مرد کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی زمین پر گریں اور رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوں. یعنی سر کے بال کھلے ہوئے رہیں گے تو وہ بال ایسے آگے کی طرف آئیں گے، یا ادھر سائیڈ میں سے کچھ بال ایسے زمین پر لگیں گے. اگر وہ بال زلفیں ہوں گی جو شریعت کے مطابق جتنی زلفیں رکھنے کی اجازت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کندھے تک، اس سے زیادہ لمبے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے. تو اتنے لمبے بال ہوں گے تو اگر سر پہ ٹوپی نہیں ہے، دیکھیں بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھنا درست ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ ٹوپی کے ساتھ ہی نماز پڑھی جائے. یہ نماز کا احترام ہے، یہ نماز کا ادب ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ٹوپی پہنے بغیر اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کوئی اتنی اہم چیز تھوڑی ہے کہ اس کے لیے ٹوپی پہنی جائے، یعنی نماز کی اہانت، اس میں نماز کی توہین ہے تو کافر ہو جائے گا. لیکن نماز کا ادب ہے، نماز کا احترام اسی میں ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے. لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. یعنی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ کوئی نماز کے فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے. تو ٹوپی پہن کے اگر نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ بال ایسے زیادہ آگے نہیں آ پائیں گے، لیکن بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ بال آگے آئیں گے اور وہ بھی زمین پر لگیں گے. تو خود بھی سجدہ، اس کی پیشانی بھی سجدہ کر رہی ہوگی اور اس کے بال بھی سجدہ کر رہے ہوں گے، اور رب کریم کے حضور یہ بال بھی سجدہ ریز ہوں. پھر اس پر فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ جب حدیث میں مردوں کو منع کر دیا گیا اور وہ ممانعت ایسی ہے جو مطلق ممانعت ہے، اور عام طور پر ایسی ممانعت سے کراہت تحریمی کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی پھر ایسا عمل مکروہ تحریمی ہوتا ہے. جبکہ عورت کے بال ستر عورت میں داخل ہیں، یعنی غیر محرم کے سامنے اور بالخصوص نماز میں ان کو چھپانا فرض ہے. اب اگر وہ جوڑا کھلا رکھیں گی اور ایسے بال آگے آ گئے تو وہ تو کھل جائیں گے، اب یہ چوتھائی حصے سے زیادہ کھل گیا، ظاہر ہو گیا، تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا جو پہلے بیان کیا گیا. تو وہ جوڑا باندھ لینا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا تاکہ وہ بال بکھرنے نہ پائیں اور اس طریقے سے دوپٹے وغیرہ سے باہر نہ نکلنے پائیں.
اگر عورتیں جوڑا نہ باندھیں تو حالت نماز میں ان کے بال بکھر سکتے ہیں، وہی بات بیان کی انہوں نے، جس سے ان کے بالوں کی بے ستری کا اندیشہ ہے، جس سے نماز پر اثر بھی پڑے گا۔ لہٰذا اگر عورتیں اپنے بالوں کو سر کے پیچھے اکٹھا کر کے گرہ لگا لیں، یعنی گانٹھ لگا لیں، یا ان کو کیچر وغیرہ کے ذریعے گرفت میں لے لیں، ان کو باندھ دیں، تو بالوں کو چھپانے میں معاون ثابت ہوں گے، یعنی ایسا کرنے کی اجازت ہوگی اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری سوال اس باب کا ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے خود ہی نکل کر کپڑوں کے ساتھ لگتا رہے تو کیا وہ ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ عورت کا جو دودھ ہے جب بچے کو پلایا جا سکتا ہے تو اس کے نکلنے سے وہ کپڑا ناپاک ہوگا، یعنی جسم سے بدن سے نکلنے والا دودھ ناپاک تھوڑی ہے، عورت کے سینے سے جو دودھ نکلتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہو جائے۔ تو اسی کو بات بیان کر رہے ہیں کہ انسانی دودھ لگے کپڑوں میں نماز پڑھنا درست ہے کہ انسان کا دودھ پاک ہے، انسان کا جو عورت مخصوص، یعنی عام طور پر تو وہ دودھ کے معاملات عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہیں، تو دودھ نکل گیا خود بخود نکل کر کپڑے پر لگ گیا تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا پاک ہی ہے اور اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر نماز کی شرطوں کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سبق نمبر 14 میں نماز کے فرائض بیان کیے جائیں گے اور پھر نماز کے فرائض سے تعلق رکھنے والے کچھ متفرق مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کو سلسلہ وار آئندہ دروس میں شامل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔